بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری سماعت کے دائرے میں داخل ہونے والے انتہائی قابل احترام دوستو، آگے زیر سماعت آنے والا تبلیغی کھلا مذاکرہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصی نشست میں نظریاتی تبلیغ احباب کو مخاطب فرما کر کیا تھا۔ امید واسق ہے کہ آپ تمام احباب مذکورہ مذاکرے کو دل کی اتھاہ گہرائی سے سمجھنے کی کوشش فرمائیں گے۔ اس بیان و مذاکرے کو زیر سماعت لانے سے قبل آپ تمام احباب سے انتہائی عاجزانہ گزارش ہے کہ اس تبلیغی مذاکرے کو پوری امت مسلمہ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں اور ہمیں اپنی انتہائی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا مت بھولیں۔ ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ایک علاقے میں دین نہیں ہے، جتنوں میں دین نہیں ہے، اگر ہم ان کو دین پلانے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ پاک اس دنیا میں ان پہ عذاب لے آئے گا اور ان کی حکومت و سلطنت نہیں بچا سکے۔ ان کو حکومت مل جائے، ملک مل جائے، انہیں تباہی اور بربادی اور ہلاکت سے نہیں بچا سکتے۔ یہ مدرسوں والے نہیں بچا سکتے، کوئی نہیں بچا سکے گا۔ جب تک کہ جتنا جو دین مٹا ہوا ہے، جب تک آپ اس کو زندہ نہیں کریں گے، بقول علماء کرام کے علماء حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا ہر حکم دو دھاری تلوار ہے، دو دھاری۔ ہاں، کیونکہ اگر اس کو پورا کیا تو انعامات ملیں گے زبردست، اور اگر پورا نہ کیا تو ہلاکت و بربادی بھی آئے گی زبردست۔ لاکھوں کی کیا کروڑوں کی بربادی ہوگی اگر ایک حکم چھوٹ گیا تو۔ اب سب کو ہم چھڑا ہوا ہے، سارا علاقہ جتنا بھی ہے یہ حکم پہ چل ہی نہیں رہا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں سارے عالم کے انسانوں کو پورے دین پہ لانے کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک محنت مقصد ادا فرمایا۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہی اس لیے ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں ہم ان پہ ایسی محنت کریں کہ وہ ایمان والے بنے، سمجھے بھائی، اور وہ اللہ پاک کی ذات و صفات پہ یقین کرنے والے بنے، اور اللہ رب العزت نے اپنی ذات عالی سے نفع اٹھانے کے لیے، دونوں جہاں میں نفع حاصل کرنے کے لیے جو اعمال میں رحمت فرمائے ہیں ان اعمال پہ یقین کرنے والے بنے، اور ان اعمال پہ یقین کر کے میرے دوستوں اعمال اختیار کرنے والے بنے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا، سمجھے بھائی، ہمارے میں سے ہر شخص کو بھیجا ہے، سمجھا رہی؟ یہ تو ہماری کم قسمتی ہے نا جی، کہ ہم اپنی اولاد کو شروع سے یعنی ایسی بنیاد پہ اٹھاتے ہیں کہ اس دنیا سے تم کیسے فائدہ اٹھاؤ گے، لیکن اس بنیاد پر نہیں اٹھاتے ہیں کہ بھئی سارے عالم میں جتنے انسان بستے ہیں انہیں صحیح ایمان و یقین پہ تم میرے بیٹے کیسے لاؤ گے، سمجھ جی، اور اللہ پاک کے احکامات پہ کیسے لاؤ گے۔ یعنی بچوں کی شروع سے اس رخ پہ تربیت کرنا ہے نا جی، سمجھ، یعنی اس کا تو فکر کریں گے، یعنی اس بنیاد پر تربیت کرنا کا یعنی ذہن ہی نہیں رہا، سمجھے جی۔ میرے بھائی دوستوں، ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بادشاہت کے لیے نہیں پیدا کیا، ملک کے لیے پیدا کیا، عمارت کے لیے نہیں پیدا کیا، مال کے لیے نہیں پیدا کیا، زمین و جائیداد کے لیے نہیں پیدا کیا۔ حق تعالیٰ شانہ نے ہمیں سارے عالم کے انسانوں کو اللہ پاک کی ذات عالی کے آگے، حکموں کے آگے جھکانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہمارے میں سارے شخص کو سمجھا دیجیے، جو وہ اندھا ہے، کوڑی ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، سمجھا دیجیے۔ حق تعالیٰ شانہ یعنی کتنا، یعنی کہ کتنی بڑی اللہ پاک کی عنایت ہے ہمارے اوپر، سمجھے بھائی، حق تعالیٰ شانہ نے کتنا ہم پر فضل فرمایا، مگر کم قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذمہ دار تو سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بیوی بچوں والا سمجھتے ہیں، سمجھے، اور ایک ایسا
چکر چل گیا ہے جو کہ صاحب ہے نا جی کہ بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں. رات مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے ٹھیک ہے حقوق ہے, لیکن بھائی ہمارے ایک بزرگ تھے وہ فرماتے یہ بات ٹھیک ہے کہ حقوق تو ہے, لیکن جہاں روٹی کپڑا جو ہے اور مکان جو ہے حقوق ہے, وہاں کیا یہ آخری ہے نا کہ بیوی کو اور بچوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے عالی مقصد کی بنیاد پر ان کو تیار کرے اور جیسے انہوں نے فاقے برداشت کیے ویسے فاقے برداشت کرا کے ان کا حشر ان کے ساتھ کرائے. سمجھے نہیں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا وہی مقصد ان کا ہو. اور میاں بھی بیوی بھی ایک گھر میں لوگ بیٹھ کے سوچتے ہیں, دیکھو نا عجیب بات ہے یہ, سارا گھر یہ تو بیٹھ کے سوچتا ہے کہ فلاں بچی کی شادی کرنی ہے, فلاں بچے کا نکاح کرنا, یا بھائی کاروبار کا کیا ہوگا, یا ہماری ذمہ داری کا کیا ہوگا. سارا گھر اس میں پریشان ہے نا. ہمارے گھر کے آج کل تو ایک مصیبت چلی نا کہ ہمارے جو ممبر جو ہے ہمارے گھر کا آدمی ممبر کیسے بنے گا, فلاں جگہ فلاں ادارے کا, اسمبلی کا ہے, نیشنل اسمبلی کا, کس کا. سارا گھر فکر مند ہے, لیکن سارا گھر اس پہ فکر مند نہیں ہے نا جی. بچوں سمیت کہ سارے عالم میں جتنے انسان بستے ہیں جو سارا مشرکین مریدین جو بھی ہیں میرے دوستوں, وہ سارے کے سارے اللہ پاک کی ذات و صفات پر یقین کرنے والے بنے. سمجھے بھائی, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بنے. سارا گھر کا ہر فرد میرے دوستو اس فکر میں ڈوبا ہوا. اب آپ اندازہ لگائیے نا, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اس میں اگر فکر مند نہ ہوتا, سمجھے بھائی, تو حضرت علی کو کیوں بھیجتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی کہیں بھیجنے کبھی کہیں بھیجنے کبھی کہیں بھیجنے, اور گھر میں کھانے کو نہیں. اور این ماں کا دودھ پینے کے زمانے میں حسین رضی اللہ عنہ, حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے یعنی ماں کی چھاتی میں دودھ ہی نہیں ہے, اس لیے وہ دودھ پلاوے گا پیوے کھان سے, اور کھانے کو نہیں ہے. کھانے کو نہیں ہے. اور آدمی مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ بھئی اس قدم جو ہے کہ حضرت یعنی حضرت علی حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ دو جہاں کے بادشاہ سب نبیوں کے سردار دنیا سے یعنی پردہ فرما رہے ہیں اور گھر میں کھانے کو نہیں. اور کبھی اس کے علاوہ جو ہے کہ کیا تیل بھی نہیں تھا, کیونکہ تیل ہوتا تو بھوک کی وجہ پی نہ لیتے. تو میرے دوستو یعنی جب وہ حضرت علی ایک رات میں 17 کھجوریں کما سکتے ہیں ہے نا, تو روز نہیں کما سکتے تھے, وہ روز کما سکتے تھے, لیکن اس کی فرصت ہی نہیں تھی. جب یہودی نے کہا کہ بھئی یہ بس 17 کھجور کافی ہے, انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میں نے وفات میں 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا, تو ہمارے لیے اس والے 17 کھجوریں کافی ہیں. اس لیے انہوں نے کوئی کمائی کو مقصود تھوڑی بنایا ہوا تھا. یہ جو چکر چلا ہے کہ روزانہ ہماری ضرورتیں پوری ہونی چاہیے, تو بات ہوا اتنا غلط خیال ہو گیا کچھ نہ پوچھو. ضرورتیں پوری ہو گئی نہ پوری ہوئی نہ ہوئی, لیکن جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے وہ اس کام کو سامنے ہم رکھ کے چلیں گے. بے شک ہمیں فاقے برداشت کرنے پڑیں گے, تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی, ہے نا, لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسے دروازے کھولے گا ہے نا کہ کیا پوچھو. اللہ تعالیٰ شانو ہمیں رزق بھی دے گا, پھل دے گا, اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت بٹھائے گا. محمد صاحب پرسوں رات فرما رہے تھے کہ اس کے میں مومن کو کہ 5 علامات ملتے. اللہ پاک اطمینان دے گا, یہ برکت دے گا, کئی چیزیں گرائی انہوں نے. لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں, عرض آپ ذات کی خدمت میں, یعنی پہلے ہم یہ سوچیں اس بات کو, ہم جو ہے میرے دوستوں ہمارے میں سے ہر شخص
جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام اس کا کام ہے۔ بھائی ہمارے یہاں عام طور پر کیا ہے تو جلہا، مگر وہ پڑھ لکھ کے جو ہے تحصیلدار ہو گیا ہے، سمجھ لیجیے بھائی ہے تو آنا ہی ہے نا، پھر فلانے گاؤں کا ہے نا، مگر وہ پڑھ لکھ کے ڈپٹی کمشنر ہو گیا۔ یہ لوگ عام کے ہیں۔ میرے دوستوں ہمارا تو کام ہی یہی ہے نا جی، میرے دوست ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہے نا، نہ جلائے نہ پیجے نہ کچھ، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ جو حضور پہ ایمان لائے وہ حضور کا امتی ہے، جو جلائے جو پی جائے چاہ رہا ہے، چاہے قریشی جو کوئی بھی ہے، سمجھ۔ اور اللہ نے اس کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام منعمت فرما دیا، سمجھے بھائی۔ حق تعالی شانو نے ہمارے مثال شخص کو سمجھ، جو وہ کلمہ جانتا ہے یا نہیں جانتا، سمجھے بھائی، وہ امیر ہے غریب ہے، اس کے گھر میں کھانے کو ہے یا نہیں ہے، سمجھے، وہ بادشاہ ہے فقیر ہے، وہ مولوی جمشید جیسا مولوی عبدالرحمان جیسا مولوی ہے، جو بھی ہے، سارے عالم کی ذمہ داری اللہ نے ان کو عطا فرما دی، سارے عالم کی، سمجھے بھائی، سارے عالم کی ذمہ داری دے دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بادشاہوں کو بھی سارے عالم دین کے وجود میں لانے کا ڈھنگ سکھا دیا، فقیروں کو بھی جن کے گھر میں کھانے کو نہیں، سمجھے، وہ کیسے محنت کریں گے کہ جس سے کہ ساری دنیا میں اس کے پورا کا پورا دین چمکے گا۔ اللہ رب العزت اس کی محنت کے اوپر سارے عالم میں دین کو وجود میں رہے گا۔ جو فقیر ہے بالکل خود بھی کھانے کو پاس نہیں، بھی بچوں کے پاس بھی نہیں ہے، سمجھے، اللہ تعالیٰ شانوں نے ایسی بادشاہ کو یہ تھوڑی کہہ دیں کہ تم بادشاہ چھوڑ دو یا ہمارا چھوڑ دو، نہیں، جو بھی جس حال میں ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اللہ نے میرے دوستو سارے عالم میں ہدایت کے لانے کا ذریعہ قرار دے دیا، سمجھے بھائی۔ جیسے ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے یعنی اس کا مدینہ منورہ سے فرمایا کہ بھائی جو کہتے وہ لوگوں نے کھانا کہ بھی اپنے خاندانوں کے نبیوں کے پیچھے ہو جاؤ، وہ جن کی جو مظفر منصور یعنی جن کی کہ مدد ہوتی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رخصت ہو گئے۔ حضرت ابو صدیق نے سب کو جواب فرمایا، مدینہ منورہ جو لوگ تھے کہ دیکھو بھائی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معبود مانتا تھا ان کا معبود تو ہو گیا رخصت، اور جو اللہ کو الہ مانتا وہ ان کا اللہ الہ جو حی القیوم ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے پاس ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم جب محنت کریں گے تو اللہ نے جیسے اس وقت مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ آج بھی ایسی ہی مدد ہماری کرے گا، یعنی قیامت تک۔ جس زمانے میں بھی جو میرے سامنے ایک بالکل نوجوان بیٹھا ہے نا، اپنا سر کھجا رہا ہے نا، ننگے سر ہے، داڑھی نہیں ہے جی۔ اب یہ بھی مشکل یہ کہ یہ یعنی اپنا کھانے پینے کو ضروری سمجھتے، حالانکہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا اللہ نے اس کو۔ ہمارے مثال شخص کو سمجھے بھائی، جو ننیالی میں پیدا ہوا، گوجرے میں پیدا ہوا ہے، میں فیصل آباد میں پیدا، کہیں بھی ہوا، کسی جزیرے میں ہے، کسی گلی میں پیدا ہوا، ہمارے مثال شخص کو اللہ نے سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے نا، اور اس میں تقریر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے،
کہ بھائی آپ مفتی صاحب کی طرح مولوی محمد احمد صاحب کی طرف سے یا مولوی محمد احمد صاحب کی طرف سے کوئی تقریر نہیں آتی. نہیں، تقریر وغیرہ قصہ نہیں ہے. اگر آپ کو تقریر نہیں آتی ہے نا جی، جب بھی آپ سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا لینا آپ کو ذریعہ بنایا. سمجھے؟ آپ کی جیب میں ایک کوڑی نہیں، ایک پیسہ نہیں ہے. حق تعالی شانہ نے میرے دوست ہمارے مساجد کو سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. جب ہم اس کو ذریعہ سمجھیں گے ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے میں جو علماء حضرات عطا فرمائے، ہم انشاءاللہ اس کا ان سے فائدہ اٹھانا سیکھ جائیں گے ساری دنیا میں دین کے پھیلانے کے سلسلے میں. ذمہ داروں کو بھی، وکیلوں کو بھی، ڈاکٹروں کو بھی، انجینئر کو بھی. یہ انجینئر ڈاکٹر جو ہیں ہے نا جی، بھائی میرے دوستو، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کا فکر کرتے ہوئے چلیں گے، محنت کریں گے ہے نا جی. جس کی بھی ضرورت پڑے گی، جس طبقے کی ضرورت پڑے گی، جس صلاحیت کی انسان کی ضرورت پڑے گی، جس علم والے کی ضرورت پڑے گی ہے نا، حق تعالیٰ شاہ ان سب سے سارے عالم میں دین کو پھیلانے کے لیے میرے دوستو ان سب سے فائدہ اٹھانے کا اللہ ہمیں سلیقہ عطا فرما دے گا. آپ خود سوچو، ایک بالکل دیہات والا ہے، بالکل دیہاتی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ کچہری کس کو کہتے ہیں، وکیل کو کس کو کہتے ہیں، کچھ پتہ نہیں. اس کے پاس جاتا ہے، عدالت سے وارنٹ جاتا ہے. کیا بھائی یہ کیا ہے یہ کاغذ؟ کہ لگے وہاں کچہری میں جانا پڑے گا. کہ کچہری کیا ہوتی ہے؟ بولے گا اگر وہاں نہ پہنچا تجھے کوٹری میں بند کر دیں گے اور اس کا تجھے حل نہیں چلانے دیں گے. کہ اچھا، ارے بھائی یہ پھر کیسے کیا کروں میں؟ کہ چلو نمبردار کے پاس چلے، اور وہ جو شہر میں آتا جاتا ہوتا ہے اور یہ جو مقدمے کرتا رہتا ہے اس کے پاس جائیں گے. وہ پورے شہر میں وکیل کے پاس لے کے جائے گا کہ بھئی یہ وکیل ہے کہ اس کا کیا کام، کیونکہ یہ سارا کا سارا معاملہ کچہری میں تیری طرف سے لڑے گا. ہاں تجھے مجھے نہیں آتا، یہ لڑے گا. اچھا مگر یہ اتنے پیسے لے گا. سمجھے بھائی؟ اب وہ جناب اس کو آمادہ کریں گے، اس سے یعنی وہ پھر وکیل بتائے گا اس کو کہ گواہ لا، یہ لا، وہ لا. اب سارے کے سارے وہ بیچارہ کوشش کرے گا ان سب کو لانے کی. سمجھے؟ اور بزرگوں کے پاس جائے گا، مجھے عبدالرحمان جیسوں کے پاس کہ بھائی دعا فرما میں کہ میرا ایسا قصہ ہو گیا. سمجھے بھائی؟ تو ایسے ہی اس ساروں کو جس کی ضرورت پڑے گی وہی ان پڑھ سب سے فائدہ اٹھائے گا. ایک آدمی بیچارہ ایسا ہے نا جی، وہ ایک علاقے میں دین نہیں ہے، اس کا پتہ ہے یعنی جتنے دین نہیں ہے، یہ جتنوں میں دین نہیں ہے، اگر ہم ان کو دین پھیلانے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ پاک اس دنیا میں ان پہ عذاب لے آئے گا اور ان کی حکومت و سلطنت نہیں بچا سکے ان کو. سبحان جی، حکومت مل جائے، ملک مل جائے، انہیں تباہی اور بربادی اور ہلاکت سے نہیں بچا سکتے. سمجھے بھائی؟ یہ مدرسہ والے نہیں بچا سکتے، کوئی نہیں بچا سکے گا جب تک کہ جتنا جو دین مٹا ہوا ہے جب تک آپ اس کو زندہ نہیں کریں گے. بقول علماء کرام کے ہم تو عالم ہے نہیں، علماء حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا ہر حکم دو دھاری تلوار ہے، دو دھاری. ہاں، کیونکہ اگر اس کو پورا کیا تو انعامات ملیں گے زبردست، اور اگر پورا نہ کیا تو ہلاکت و بربادی میں آئے گی زبردست. لاکھوں کی کیا کروڑوں کی بربادی ہوگی اگر ایک حکم چھوٹ گیا تو. اب سب کو ہم چھڑا ہوا ہے بھائی، سارا علاقہ جتنا بھی ہے یہ حکم پہ چل ہی نہیں رہا. اب اس کو یہ سمجھاؤ کہ بھئی یہ کیا کرنا چاہیے بھائی تجھے، ہے نا، کہ یہ کرنا چاہیے کہ بھئی تو کسی کو
جو ہے کسی عالم کو یوں سوچ کہ اس بستی والے جو ہے کس کی بات مانیں گے، کسی نمبردار کی مانیں گے، چودھری کی مانیں گے، کسی بزرگ کی مانیں گے، کس کی مانیں گے؟ سمجھ چنانچہ اب اس کو زیادہ اگر بھائی کسی عالم کی مانتے ہیں تو عالم کے پاس جائے گا، بزرگ کے پاس جائے گا کہ حضرت آپ تشریف نہیں چلے وہاں. بستی والوں سے کہے گا دیکھو بھائی اگر ہم اللہ کے حکموں پہ نہیں چلیں گے، حضور کے طریقے پہ نہیں چلیں گے، ہے نا جی، تو بھائی ہماری بربادی ہوگی، ہے نا. وہ اس کی بات کو دھیان ہی نہیں دیتے اور خیال ہی نہیں کرتے. اب وہ اس کا انہیں سمجھانا اور پھر علماء کے پاس آنا اور بزرگوں کے پاس آنا. بزرگ یہ فرما بھائی ہمیں تو فرصت نہیں ہے، نہیں حضرت تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے چلے، تھوڑی دیر کے لیے، ہے نا. انہوں نے کہا بھائی صبح چلیں، کہ صبح تم مدرسے میں جاتے. انہوں نے کہا جی اس کے بعد ہم تو وہاں سے 11 ساڑھے 11 بجے 12 بجے واپس آتے ہیں، ہے نا، کھانا کھاتے ہیں، لیٹتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر مدرسے جانا ہوتا ہے. میں نے کہا جی اچھا تو 4 بجے چلے بھائی 4 بجے تھکے ہوئے آتے ہیں، آسا سے لے کے مغرب تک ہم اپنے گھر کا سودا وودا لاتے ہیں، آٹا دال لکڑی ڈگری جو وہ گھر میں پہنچاتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ کام جو ہے ہم آپ کا کروا دیں گے، یہ کام جو جتنے آپ کے ہیں یہ ہم آپ کے کروا دیں گے، اتنی دیر کے لیے آپ میرے ساتھ چلے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور اگر خدا خاص تو وہ اس پہ دھیان ہو، اب یہ دعا مانگے گا، کسی آدمی کو تلاش کرے گا کہ جن سے ان ولی صاحب کو یا ان بزرگ کو باہر لے جا سکے، وہ سفارشی بنائے گا اور میرے دوستوں ان کے کام کروائے گا. کسی کو کہے گا بھائی دیکھ اس کے ان سے عرض کرے گا روپے آپ مجھے دیں، پیسے دے دیں، میں کسی کے ذریعے سے آٹا آپ کا پہنچوا دوں گا، لکڑی میں پہنچوا دوں گا، پانی میں پہنچوا دوں. تو کسی کی منت کرتا ہے بھائی تیرا مولانا کہ اگر تم لکڑی پہنچا دو گے تو وہ وہاں جو تشریف لے جائیں گے اس کا ثواب تمہیں بھی ملے گا، اس کا ثواب تمہیں ملے گا. اگر آٹا پہنچا دو گے تو تمہیں ثواب ملے، لکڑی پہنچا دو گے تو ثواب ملے گا. کسی کو لکڑی پہنچانے کے لیے استعمال کرتا ہے اور کسی کو پانی بھجوانے میں کرتا ہے، سمجھے. اب ہے ان پڑھ ہے جی، لیکن اس نے جس کے ذریعے سے لکڑی بھجوائی اور جس کے ذریعے آٹا بھجوایا، جس کے ذریعے سے پانی بھجوایا، سمجھے، ان سب کا ثواب اس ان پڑھ کو ملے گا، سمجھے، ہے ان پڑھ، سمجھے. اور ان عالم کو جو لے کے جائے گا کہ اب کسی سے اس منت خوشامد کرے گا، ہے نا جی، کہ بھائی مولانا کے واسطے بھی سواری چاہیے، ہے نا، اگر تم اپنی سواری میں لے جاؤ لاؤ، ہے نا، تو انشاءاللہ ہم تم تو کچھ کر نہیں سکتے. یہ علماء ذات وہاں پر جائیں گے، بیان فرمائیں گے، ان پہ محنت کریں گے، ہے نا جی، تو انشاءاللہ وہ صحیح رخ پر آئیں گے، اس کا ثواب تمہیں ملے گا بھائی، اگر تم اپنی گاڑی لے چلو تو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ماں والے کیا مشکل ہے، لے جائیں گے، لے آئیں گے، کیا بات ہے. وہ ان کو لے جاتا ہے. اب سواری ان کی استعمال ہوئی اور پھر کیا ثواب اس کو ملا ان پڑھ کو. میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے مفتی صاحب ایک دو فرما رہے تھے کہ میں نے ایک آدمی سے کہا کہ تو تبلیغ کیا کر، تبلیغ کیا کر. وہ نے کہا میں تو ان پڑھ آدمی. تو کہ مفتی صاحب نے کہا میں نے تو بات چھوڑ دی وہ، اور اس سے کہا کہ تم نے وہ اپنے بچے کی شادی فلاں کے گھر میں کرنی تھی، اس کا کیا ہوا؟ کہ جی وہ ہو گئی. کہ کیسے ہو گئی؟ اسے تو انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا جی وہ میں نے مجھے معلوم ہوا کہ وہ فلاں آدمی کی بات کو مانتا ہے، فلاں آدمی کی بات کو مانتا ہے. تو چنانچہ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس آدمی کو کیسے کہوں. تو معلوم یہ ہوگا فلانا جو آدمی ہے وہ اگر اس کو کہہ دے گا تو پھر وہ اس لڑکی والے کو کہہ دے گا. تو میں اس کے پاس گیا، اس نے جناب اس سے کہا، اس نے اس سے کہا جی وہ ہو گیا. تو مفتی صاحب فرما رہے ہیں بھائی اسی کو کہیں کہ اسی کو تبلیغ کہتے ہیں، اسی کو تبلیغ کہیں، سمجھے بھائی. تو میرے کہے کہ آپ نے تو مجھے پھانسی دیا کہ، ہے نا. تو میرے بھائی اور دوستوں، ہمارے میں سے ہر آدمی جو ہے، ہر آدمی اللہ کے فضل و کرم سے سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کی محنت کے لیے اللہ نے ہمیں پسند کر لیا. اللہ نے ہمارے تو ان پڑھ کو بھی پسند کر لیا ہے بابا، سمجھے.
हुवा इज्तमाकुम, अल्लाह ने पसंद फरमा लिया है। हमारे अंधे को भी पसंद कर लिया, हमारे कोड़ी को भी, नगड़े को भी, लूले को भी, गरीब को भी, बादशाह को भी, फकीर को भी, अमीर को भी, समझे, जिसके घर में खाने को नहीं, उसे भी अल्लाह ने पसंद फरमा लिया। सारे आलम के इंसानों की हिदायत का जरिया बनाने के लिए अल्लाह ने उसे पसंद फरमा लिया। तो यह अल्लाह पाक का कितना बड़ा एहसान है। लेकिन हमारी कम किस्मती ये है कि हम अपने आप को सके मैं जिम्मेदार हूं। भाई जिम्मेदार तो ठीक है, तुझे मुबारक हो भाई, हम कब कहते हैं तू जिम्मेदार है, लेकिन जिम्मेदारी से ऊंची बात है, बादशाहों से ऊंची अल्लाह ने तुम्हें दिया है। तेरे घर में खाने को नहीं है, लेकिन बादशाहों से ऊंचा काम अल्लाह ने तुझे दिया है। ऐसा काम दिया है, ऐसा काम दिया जिससे सिर्फ तेरे यहाँ के बादशाह नहीं और अमीर वजीर और जिम्मेदार और ताजिर नहीं, अल्लाह पाक सारे आलम में जितने बादशाह हैं, जितने सदर हैं, जितने वजीर हैं, जितने अमीर हैं और जितने गरीब हैं और जितने ताजिर, जितने डॉक्टर, जितने इंजीनियर हैं, उन सबको अल्लाह ताला उस रास्ते क्या है, इधर सिरातुल मुस्तकीम, क्योंकि चला हमको और बता हमको, हाँ क्योंकि चला हमको, बता हमको और समझा हमको हर बात में, हर काम में वो रास्ता जिससे तू खुश हो। यानी अल्लाह ताला हमारी मेहनत पर बादशाहों को वो रास्ता, उस रास्ते पे चलाएगा और वो रास्ता बताएगा और वो रास्ता समझाएगा हर काम में, हर बात में, जिससे अल्लाह ताला खुश होता है। अल्लाह ताला बादशाहों को रास्ता बताएगा बाबा, वजीरों को, डॉक्टरों को, इंजीनियर को, गरीबों को, मर्दों को, औरतों को, समझे भाई, सबके लिए अल्लाह पाक जो है दरवाजा खोल देगा, उस रास्ते पे चला देगा। हाँ समझे भाई, उस रास्ते पे चला देगा जिस रास्ते पे चलकर अल्लाह ताला खुश होता है। ये कितनी बड़ी बात है। यानी बादशाह को वो रास्ता मिल जाना है ना जी, कि जिससे कि वो मेरे दोस्तों अल्लाह ताला उससे खुश हो जाए, तो उस बादशाह की कितनी खुशकिस्मती है। अब उसको तो फिर अर्शे राई के साए तरह जगह मिलेगी उस बादशाह को, तो समझे भाई। और वो ऐसा बादशाह, वो तो मेरे दोस्तों सारे के सारे मुल्क के लिए यानी अल्लाह की रहमत का साया बनेगा, समझ गए, जिल्लुल्लाह, यानी अल्लाह का साया, रहमत का साया बनेगा। इतना बड़ा, इतनी उसकी कीमत होगी उस बादशाह की। और वो फकीर है ना जी, जो मेरे दोस्तों जो यानी जो फक्र वाला है उसका दर्जा इतना है गनी और दौलतमंदों पर, जिस तरह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा है एक अदला सहाबी के ऊपर। फकीर हमारा इतना ऊंचा, समझे भाई, मगर वो फकीर ऊंचा होगा भाई जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले काम को बड़ा काम बनाएगा। अब हमारा बैठे, या तो भाई मेरे अजीजों यूं सोच लो कि भाई हमारे घर में सर्दी का मौसम आ रहा है भाई, अब वो घर में इसके गर्म कपड़ों और क्या होगा, और सर्दी में क्या क्या चीजें काम आती हैं, बच्चों का, इसका उसका ये सोच रहे, समझे भाई, और खाने के लिए क्या क्या होना चाहिए और बिस्तर का क्या लिहाज क्या होना चाहिए, ये सोचते। और एक ये है कि सारे के सारे आलम में जितने इंसान बसते हैं, वो यहूद और नसारा, मुशरिकीन, मुलीदीन है ना, वो सारे के सारे इस्लाम में कैसे दाखिल होंगे। अब इस सोच पे वो ये सोचता है, इसकी वजह से है ना जी, देखो अजीब बात है ये, अल्लाह रब्बुल इज्जत की प्यारी आदत है कि जब हम सारे का फिक्र करके चलेंगे ना, अब आखिर इंसान है, अल्लाह ताला ने उसे इसमें इस्तेदाद तो ऐसी रखी है अल्लाह ने, है ना, कि हर काम को कर सकता है, मगर एक वक्त में एक चीज कर सकता है, एक वक्त में कई चीजें नहीं कर सकता।
ایک وقت میں ایک کام میں لگے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس کمی کو اس سے پورا فرمایا کہ جس وقت میں میرا جو حکم ہے اگر تم اس کو پورا کر دو گے تو اس حکم کے پورا کرنے کی وجہ سے جس چیز میں نہیں لگ سکو گے اس ساری کمی کو میں اپنی قدرت سے پوری کر دوں. سمجھے؟ اب آپ کو قصہ سناؤں. بھائی دوستو، ایک ہماری بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ایک آدمی جنگل میں دریا کے کنارے چلا جا رہا تھا. تو بادلوں میں سے آواز آئی کہ فلاں کے کھیت میں اس کا پانی دو. بادلوں میں سے آواز ہے اور وہ بادل کے پیچھے پیچھے چلا. بادل جو ہے ایک ٹیلے کے اوپر جا کر برسے. وہ ٹیلے پہ تو پانی ٹھہرتا نہیں، پانی وہاں سے چلا ہے نا جی. چلتے چلتے یعنی نالے میں آیا، وہاں سے چلتے چلتے آگے نالیوں میں کھیت ایک دیکھا تو ایک آدمی اپنے کھیت میں کسی سے پانی پھرا رہا تھا. اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے کہا میرا فلاں نام ہے. کہ کیا بات تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ کہہ رہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں چلا جا رہا تھا، بادلوں میں سے آواز آئی کہ فلاں کی کھیت کو پانی دو. تو بادل جو ہے پھر ایک ٹیلے پر سے وہاں سے پانی چلتا چلتا تمہارے کھیت میں آیا، اس لیے میں نے پوچھا. جب تم نے پوچھ ہی لیا تو کہا کہ دیکھو اس کے میں پیداوار کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں اللہ کے نام پہ، ایک حصہ میں اپنی اس کے بیج کے طور پر رکھتا ہوں، ایک حصہ میں استعمال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جب بھی مجھے پانی کی ضرورت ہوتی ہے حق تعالیٰ شانو مجھے پانی عطا فرما دیتا. اور سنو، ایک آدمی کو جمعے کی نماز بھی پڑھنی تھی، اس کا اونٹ کھویا گیا، اسے اونٹ بھی تلاش کرنا تھا، سمجھ گئے، اور کھیت میں پانی بھی دینا تھا. اس نے کہا بھائی اب کیا کروں؟ کہتے میں پہلے میں جمعے کی نماز پڑھوں گا پھر دیکھیں گے. جمعے کی نماز پڑھی تو اللہ نے اونٹ بھی واپس بھجوا دیا اور دیکھا کھیت پانی سے بھرا ہوا. بھائی کیا بات ہوئی؟ بتا جو بات ہے جو اس کا جو کھیت ہے نا جی وہ بھر نہیں سکتا تھا جب تک کہ اس کے کھیت میں پانی نہ دیا جائے. اس کے کھیت میں پانی آئے تو پھر اس میں جائے. تو اس لیے اس نے اس کھیت کو پہلے بھرا پھر ان کا اللہ نے ایسے غیب سے بندوبست کر دیا.